بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ مد کے بارے میں ہے، یعنی ایلونگیشن۔ جو مد اصلی ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد، اور یہ اس کے جو کاؤنٹس ہیں وہ 2 کاؤنٹس تھے، یعنی اس کو جو ہم نے اسٹریچ کرتے ہیں، اور بہت دفعہ پیچھے اس کی ہم جب ایگزامپلس دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کو جو اسٹریچ کرتے ہیں یا اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ 2 کاؤنٹس کا ہوتا ہے، لیکن آج جو مد مزید ہم پڑھیں گے، جو آگے مزید مدود آ رہی ہیں، اس میں اب یہ 2 کاؤنٹس سے زیادہ آگے تک جو کاؤنٹس ہیں وہ جائیں گے، یعنی 4 بھی باقاعدہ، اور 4 حرکہ بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتا ہے، اور آگے 6 تک بھی جو ہے یہ حرکات ہوتی ہیں۔ تو اس میں مد کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو مد ہے جو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ مد ہے بسبب حمزہ، یعنی اس کا جو سبب ہے، اس کی جو ریزن ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حمزہ کی ریزن ہے، یعنی اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ آف آل اس کی ڈیفینیشن ہے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ lengthening which occurs due to a حمزہ following one of the mud letters۔ پیچھے مد لیٹرز ہیں اور آگے جو ہے وہ حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے اس مد میں کہ وہ کون سی ہے۔ the mud letters are الف، واو اور یا۔ بیسک جو مد اصلی ہے، جو ہر مد کی بنیاد ہے، وہ تو یہی ہے، الف، واو اور یا۔ لیکن پھر آگے سے جو مزید جو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ڈیٹیلز جو اس کی مزید آتی ہیں، اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے المد المتصل۔ متصل مین کنیکٹڈ، اٹیچڈ ون، کہ جو مد ہے وہ متصل ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے، اٹیچڈ ہے یا دوسرے آگے لیٹر کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ جیسے اس میں یہ ہے متصل میں کہ یہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب حروف مد کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر حمزہ آئے۔ جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں، جیسے جا، آ، یہ آ جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے شا، اور پھر یہ آ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اٹیچڈ ہے۔ تو اس میں یعنی ہم مد کے بعد، اس میں حروف مد کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر حمزہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک ہی اس میں ورڈ میں۔ اسی طرح جزا ان، اب اس کی جو اسٹریچ ہے، یہ تقریباً اس مد کی جو لمبائی ہے وہ آلموسٹ 4 یا 5 حرکہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم جو ہے ویسے جو ہے وہ 4 حرکہ ہی کرتے ہیں، تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا جو اسٹریچ جائے گا وہ 4 کاؤنٹس کا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں اس کو، ایکسرسائز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ 4 کاؤنٹس تک اس کا اسٹریچ لے کے جانا ہے، تو یہ زیادہ اس کو جا، اس کو روکنے کا بھی ایک دم سے وہ ہے کہ جیسے ایک دم سے چلتے چلتے ایک دم سے جیسے بریک لگ جاتی ہے، ایک دم سے سانس کو روک لینا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ حمزہ ہے اور حمزہ پہ جزم آ رہی ہے، تو وہاں پر جب بھی حمزہ پہ جزم آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا جرکی ساؤنڈ بنتی ہے، یعنی وہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے بہت زیادہ جھٹکا نہیں کرنا آ کر کے، لیکن وائس میں جو ہے وہ ایک دم سے جیسے ہی وہ اس کو ہم روکتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا جرک لگتا ہے۔ جا، جا، شا، شا، جزاءً۔ اب یہاں پر جب اس کو ہم روکیں گے تو حمزہ پر ڈبل زبر ہے۔ اب جب ڈبل زبر ہے تو وہ جزم نہیں آئے گی،
یعنی اس کی اپنی حرکت جو ہے وہ ایک الف کے برابر یعنی ایک 2 کاؤنٹس کے برابر پڑھی جائے گی. اور یہ صرف ڈبل زبر کا یہ رول ہے. باقی اگر ڈبل زیر آ جائے یا ڈبل پیش آ جائے تو پھر اس میں نہیں ہوگا. لیکن یہ جو تنوین آتی ہے فتحتین والی تو اس میں ہم یہ اس کو کرتے ہیں جزاءً جزاء. یہ مد العوض اس کو کہتے ہیں. مد العوض جو ہے وہ اس کی مزید جو ایکسپلینیشن اس کا جو نام ہے. آگے نیکسٹ عطاءً عطاء. اب یہاں پر یہ جو نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ساروں کے اوپر یہ آپ کو سواد یہ چھوٹا سا نظر جو آ رہا ہے اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں. اور اس میں ہم نے زبر کے ساتھ کیونکہ لام ہے پہلے تو ہم نے اس کو سب کو زبر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اور یہ نیچے والے میں بھی یہاں پر بھی یہ سب کے ساتھ زبر لگا دیا میں نے. الشتاء الشتاء النساء النساء. یہاں پر غنہ ہے فوراً ہی جو ہے وہ یہاں پر نون مشدد آ گیا ہے تو یہاں پر نساء میں سٹارٹنگ پہ ہی غنہ ہے. الضراء الضراء. داد بھی ہیوی اور را بھی یہاں پر ہیوی ہے. السراء السراء. یہاں پر بھی را جو ہے وہ ہیوی ہی ہوگا. اولئک اولئک. یہاں پر یہ واؤ کے اوپر آپ کو چھوٹا سا صفر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو جہاں پر بھی قرآن میں یہ آتا ہے اولئک تو اس کو ہم واؤ جیسے کیونکہ یہ دیکھیں نا واؤ سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس میں 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ جیسے ہم یہ واؤ مدہ بن رہی ہے. لیکن جب بھی قرآن میں یہ لفظ آتا ہے تو اس کو ہم اولئک نہیں پڑھتے ہوتے. وہاں پہ کوئی اسٹریچ نہیں ہوتا بلکہ اولا واؤ کو ایک طرح سے اسکپ کر دیا جاتا ہے. اولئک اولئک. ہؤلاء. یہاں پر اب 2 دفعہ ہا پر بھی مد ہے اور ساتھ میں جو آگے لام ہے اس کے اوپر بھی. ہؤلاء. پھر آگے لام کا جو لیٹر ہے وہ آ گیا ہے حمزہ کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد. القلائد قاف ہیوی. القلائد. اور جب اس کو روکیں گے تو دال کا یہاں پر کلکلا آئے گا. الملائکۃ الملائکہ. آگے جو گولتا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گی. پہلے ہم نے مد متصل پڑھی اور اب جو ہے وہ مد منفصل ہے. منفصل مین دا سیپریٹڈ ون. جدا جدا فاصلہ ہے اس میں. کس میں فاصلہ ہے کہ جیسے پہلے فوراً ہی اسی ایک ہی ورڈ میں آگے حمزہ آ گیا تھا. اب یہاں پر یہ یہاں سے دیکھیں کہ اب ایک پورا ورڈ ہے متخذی اور پھر یہ اوپر اس کے اوپر مد جو ہے اس کا نشان اور آگے حمزہ ہے اور حمزہ سے جو ہے وہ نیکسٹ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. یعنی پورا ورڈ جو ہے وہ آگے حمزہ کے ساتھ ہے. اخدان اخدان. تو یہ کیا ہے کہ یہ پچھلا جو لفظ ہے پچھلا جو ورڈ ہے وہ الگ اور آگے والا جو پورا ورڈ ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یعنی اس میں فاصلہ آ گیا ہے مد میں اور آگے والے جو حمزہ ہے اس میں. تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ المد المنفصل ہے یعنی اس میں فاصلہ ہے سیپریٹڈ مد ہے. یہ اٹیچڈ نہیں ہے جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے. تو اس لیے اس والی مد کو ہم کہتے ہیں المد المنفصل یعنی فاصلے والی مد یا سیپریٹڈ مد.
not the connected one. اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہ مد اس وقت واقع ہوتی ہے جب ایک لفظ کے آخر میں حرف مد ہو اور اس کے اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو. یعنی اس میں جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا جو پورا اگلا لفظ ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ حمزہ ہے. تو اس میں پچھلا جو پورا ورڈ ہے، پچھلا جو پورا لفظ ہے وہ اس میں، اور اس میں آگے حمزہ میں جو ہے وہ فاصلہ آ گیا ہے. شروع کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو. متخذی اخدان، یہاں خا جو ہے وہ ہیوی ہے، اور خا پھر ہیوی، اور دا پہ یہ جو ہے یہاں پہ 2 کاؤنٹس، اور یہ والی مد اس کے 4 کاؤنٹس. اس کی بھی جو اسٹریچ ہوتا ہے اس کو بھی 4 کاؤنٹس ہی ہم کرتے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو یہاں پہ تو مد منفصل لکھا ہوا ہے، لیکن ویسے جب اس کو باقی دوسری بکس میں پڑھا جاتا ہے تو اس میں اس کا نام آتا ہے مد الجائز، جائز المنفصل. جائز المنفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ قراء، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ڈفرینٹ جو قراء ہیں ان کی قراءت کا ڈفرینٹ سٹائل ہے، تو کچھ قراء حضرات اس کو جو کسر کے ساتھ یعنی کمی کے ساتھ بھی، یعنی 2 حرکات کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو لیکن یہ جو ہم جو طریقہ پڑھ رہے ہیں وہ امام حفص بن عاصم جو ان کا طریقہ ہے، وہ اس کا اسٹریچ 4 یا 5 حرکات تک ہی کیا جاتا ہے. تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو 4 حرکات تک ہی اسٹریچ کریں گے. نیکسٹ اس کا جو ہے متخذی اخدان، متخذی اخدان، اور جب اس کو ہم روکیں گے تو 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ جائے گا. بنی اسرائیل، یہاں پر بنی پہ مد کے 4، اس را ہیوی، اور اس کو بھی ہم 4 کاؤنٹس پہ ہی اسٹریچ کریں گے. ای جو ہے یہ حمزہ اور یہ یا مدہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹس پہ، اور پھر جب اس کو ہم روکیں گے بنی اسرائیل، تو اس کو 4 کاؤنٹس پہ اسٹریچ کر کے، کیونکہ یہ جو یا مدہ ہے اس کی وجہ سے یہ 4 کاؤنٹس پہ اسٹاپ ہوگا. نیکسٹ جو ہے وہ پھر حمزۃ الوصل آ گیا ہے، اور اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3rd لیٹر کی جو حرکہ ہے وہ دیکھی جائے گی. تو یہاں پر زبر ہے تو اس کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے. احفظوا ایمانکم، یہاں پر یہ زو والی جو مد ہے یہ 4 کاؤنٹس کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مد منفصل. ای ما، یہ جو ای ہے یہ مد لین ہے. ما جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ، دس از 2 کاؤنٹس. ناکم، اور پھر جب ہم اس کو روکیں گے احفظوا ایمانکم، روکیں گے بھی اس کو اسی طرح سے. قضا اجلا، یہاں پر داد قاف ہیوی، داد بھی ہیوی، 4 کاؤنٹس. اجلن تنوین، اور اس کو جب روکیں گے قضا اجلا، 2 کاؤنٹس پہ یہ تنوین جو ہے وہ الف مد کی طرف روکے گی. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں المد الصلۃ الکبریٰ. تھوڑے سے نام ڈیفیکلٹ آپ کو لگیں گے، لیکن جب سمجھیں گے اس کو تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیا ہے. دا گریٹر کنیکٹڈ ایلانگیشن، یہ بھی ایک مد کی ہی قسم ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو. تو اس میں آتا ہے کہ اگر ہا ضمیر لفظ کے آخر میں آئے، جیسے یہ دیکھیں ہا ضمیر، اسی کو یہ جو سامنے ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہی ہے ایگزامپل، اسی کی فرسٹ ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. فکفاراتہ، ہو، یہ دیکھیں ہو یہ ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یہ والی ہا ہے اینڈ والی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخر میں آئے، ٹھیک ہے، لفظ کے آخر میں یہ آ گئی ہا ضمیر. اب اور اس پر دمہ یا کسرہ ہو،
پھر اس پر دمہ یعنی پیش ہو یا کسرہ ہو یا دی زیر ہو. اس میں یہ دیکھیں آگے زیر والی بھی ایگزامپلس ہیں ساری, اور یہاں پر اس ورڈ جو ہا ضمیر ہے اس کے آخر میں, اس ورڈ کے آخر میں اس پر دمہ آ رہا ہے. تو اس میں اگر ہا ضمیر لفظ کے آخر میں آئے اور اس پر دمہ یا کسرہ ہو اور یہ دو متحرک حروف کے درمیان ہو. دو متحرک حروف کے درمیان کس طرح سے کہ یہ دیکھیں, اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی لیٹرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, متحرک حروف کے درمیان میں یہ ہے. اور اس کے متحرک حروف کے درمیان میں ہو تو ایسی صورت میں یہ مد آتی ہے, جیسے یہ آگے جو وہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر مد ہے, تو دیٹ مینس کہ یہ جو مد ہے یہ بھی 4 کاؤنٹس کے برابر ہوگی. اور ایک مد ایک اور بھی ہوتی ہے, وہ یہ جیسے اس کا نام ہے نا صلۃ الکبریٰ, تو اس کا نام ہے صلۃ الصغریٰ. اب صلۃ الصغریٰ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا اسی طرح سے ہوتا ہے مصحف عثمانی میں, لیکن اس کے اوپر یہ جو یا کے اوپر آپ کو یہ بڑی مد, واو کے اوپر یہ بڑی مد نظر آ رہی ہے, اس میں وہ نہیں ہوتی. وہ بالکل سمپل یا واو لکھا ہوا ہوتا ہے یا لکھا ہوا ہوتا ہے. واو اور یا جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جو اسٹریچ ہم کرتے ہیں, صغریٰ کی بات کر رہی ہوں, یعنی جو چھوٹی والی مد ہے. صغریٰ اور کبریٰ کو تو ہم جانتے ہیں نا, صغریٰ چھوٹے کو اور کبریٰ بڑے کو, تو وہ جو اس میں پھر وہ اس کا اسٹریچ 2 کاؤنٹس کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر یہ بڑی مد کا نشان نہیں ہے. لیکن صلۃ الکبریٰ میں یہ اس طرح کا نشان اوپر ہوتا ہے مد کا, جس کو ہم جب اسٹریچ کرتے ہیں تو اس کو 4 کاؤنٹس جتنا ہی اسٹریچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ اس کو ہم جو ہے وہ ہا ضمیر جو ہے ورڈ کے آخر میں آئے گی اور یہ 2 متحرک حروف کے درمیان میں ہوگی, جس کی وجہ سے اس کے اوپر نشان ہوگا مد والا, اور اس کو ہم نے اسی طرح کے مد کا نشان دیکھ کر اس کو 4 حرکہ تک ہی اس کا اسٹریچ لے کے جانا ہے. کہ ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ, یہاں پہ کفا جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کا, را کفا, آگے را ہیوی, تو یہ ہمارے پاس آ گئی صلۃ الکبریٰ. تو یہ جو تو ہے ہیوی, اور ساتھ میں اس کا کلکلہ بھی قطب جد میں سے ہے. تو آ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہے. کیونکہ یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر اور منہ, اور پھر جب اس کو روکیں گے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ, 4 کاؤنٹس پہ مد کی وجہ سے یہ اسٹریچ ہوگا اس کا, اور مد بھی الف مد کی وجہ سے, اپنی اس کی مد درمیان میں ہے, اس کی وجہ سے 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ نہیں کر رہے ہم, الف مد کی وجہ سے کر رہے ہیں 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ. ثَمَرِهِ إِذَا, یہاں پر سا ما اور را جو ہے یہاں پر لائٹ ہوگا. ریہی یہ 4 کاؤنٹس, ایزا 2 کاؤنٹس. ثَمَرِهِ إِذَا, ثَمَرِهِ إِذَا, روکیں گے بھی اس کو اسی طرح سے. لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ, قو پہ مد لین ہے, ہی 4 کاؤنٹس کا, ان پہ غنہ ہے, انکم, اور پھر جب اس کو روکیں گے لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ, یہاں پر 2 کاؤنٹس کا, ہی 4 کاؤنٹس کا, پہ غنہ, توکم, اور جب اس کو روکیں گے هَذِهِ أُمَّتُكُمْ. ایک دفعہ پھر سے سارا لیسن جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں. پہلے جو اٹیچڈ مد ہم نے پڑھی ہے مد متصل, جاء, شاء, جزاء, عطاء, عطاء,
الشتاء الشتاء النساء النساء الضراء الضراء السراء السراء أولئك أولئك هؤلاء هؤلاء القلائد القلائد الملائكة الملائكة. نیکسٹ جو ہے وہ مد منفصل the separated one. متخذي أخدان متخذي أخدان بني إسرائيل بني إسرائيل احفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم قضاء أجلا قضاء أجلا. المد الصلة الكبرى the greater connecting elongation. فكفارته إطعام فكفارته إطعام ثمره إذا لقومه إنكم هذه أمتكم. آج کا لیسن یہاں تک ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.